السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبیر میر۔ ہم بات کریں گے گلگت میں جاری عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے کے حوالے سے۔ اس کے دو حصے ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک تو دھرنا جو جاری ہے، اس میں جتنی لوگوں کی شرکت ہے، اور اس کے علاوہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو نیکسٹ پلان ہے، جس کے تحت مختلف اضلاع سے گلگت بلتستان میں اور لوگوں نے شرکت کرنا ہے وفود کی صورت میں۔ تو ایک تو دھرنا جاری ہے، دوسرا جو باہر سے آنے والے قافلے ہیں وہ بھی شروع ہو گئے ہیں۔ آج ہنزا سے بڑا قافلہ پہنچا، نگر سے بھی رستے میں ہے، کسی بھی ٹائم پہنچ جائے گا، اور گزر سے راجہ جہان زیب کی قیادت میں دستہ پہنچ گیا۔ دیامر سے آنا ہے، اور دیگر استور سے اور بلتستان سے قافلے آئیں گے۔ آج دوسرا تیسرا دن ہے۔ ان قافلوں کی وجہ سے، اس دھرنے کی وجہ سے گلگت میں حالات زندگی جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے۔ یہاں پہ کمیونیکیشن کے مینز عملاً جیم ہے۔ 4G 3G 4G یہ بند ہے، اس قوم کی کال نہیں مل سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو یہاں پہ پہیہ جام ہڑتال ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ ٹرانسپورٹ آپ کو لوکلی پرائیویٹ گاڑیاں تو چلیں گی، لیکن آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی۔ تو یہ انٹر جو ڈسٹرکٹ ہے وہ بھی نہیں ہے، اور اسلام آباد کی طرف جانا آنا بھی نہیں ہے، یہ بسیں بھی بند ہیں۔ کافی مشکل صورتحال ہے عوام الناس کو۔ اب اس پہ ظاہر ہے جو سلسلہ چلا آیا تھا، یہ تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا، اس سے تقریباً کوئی 1.5 مہینہ پہلے جب گلگت بلتستان کی موجودہ حکومت نے سکردو میں جا کے پریس کانفرنس کی، اور یہ پریس کانفرنس گندم کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے تھی، یعنی جو سبسڈی گلگت بلتستان کے لوگ انجوائے کرتے تھے اس میں کمی کی گئی، جس کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی، جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے دھرنوں کا 2008 9 10 سے اس طرف مختلف مواقعوں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے احتجاج رہے ہیں۔ ماضی میں بڑا اچھا کردار عوامی ایکشن کمیٹی کا اس وقت رہا جب یہاں پہ فرقہ واریت عروج پہ تھی، نو گو ایریاز تھے، تو عوامی ایکشن کمیٹی اور ان کے جو لیڈرز تھے، انہوں نے وہ ہم آہنگی والا ماحول دیا، جس کی وجہ سے یہ فرقہ واریت نے اس کو مطلب جو شدت تھی اس میں بڑی کمی آ گئی، اور دھیرے دھیرے مختلف ایشوز کے اوپر حفیظ صاحب کے دور میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی یہاں پہ سرگرم ہوئی۔ وہی ٹیکسز اور سبسڈی والے معاملات پہ دوبارہ سے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ سڑکیں گرم ہوئیں، وہ بھی سردیوں میں اکثر ہوتا ہے۔ اور پھر پچھلی حکومت میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج اور دھرنے وغیرہ دیے، اور یہ سلسلہ اس دفعہ جا کے پھر شدت اختیار کر گیا اس حکومت میں۔ وجہ بالکل یہی سبسڈی کی میں کمی کی تھی۔ تو اب حکومت کے پاس اس کا کیا چارہ ہے؟ اب جس طرح لوگ آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں پہ اچھا خاصا کراؤڈ جمع ہوگا۔ اب بھی اچھا خاصا ہے بہرحال، لیکن جب یہ تمام اضلاع سے لوگ آئیں گے تو پھر حکومت کے اوپر بھی بڑا پریشر بلڈ ہوگا۔ اس وقت ٹھیک ہے، حاجی گلبر صاحب کی حکومت ہے، وہ خود اسلام آباد میں ہے، طبیعت بھی اب ان کی کافی بہتر ہے، یقیناً وہ کچھ نہ کچھ مذاکرات کر رہے ہوں گے وفاقی حکومت سے، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو گلگت بلتستان حکومت خود سے نہیں کرتی۔ یہ جو سبسڈی یا ٹیکسز کا جب بھی مسئلہ آتا ہے، یہ یہاں کی حکومت کا انیشیٹو عام طور پہ نہیں ہوتا ہے، یہ وفاق سے ان کو کہا جاتا ہے، تب یہ ایکشن کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی اور دوسرے جو رہنما ہیں قوم پرست یا دوسری پارٹیوں کے، وہ تانے دیتے ہیں یہاں کی حکومت کو کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، تو کٹ پتلی ہیں، وہ فیصلے تو ادھر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑے فیصلے تو یقیناً ادھر ہوتے ہیں، لیکن ماننا نہ ماننا پھر بہرحال اس حکومت کی مرضی ہوتی ہے، اور یہ پھر کنونس ہو جاتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں باقی پورے ملک میں اس طرح قیمتیں زیادہ ہیں، اور آپ صرف یہاں پہ 2 روپے بڑھنے نہیں دیتے ہیں، اس کو ایشو بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی بھی بے توقیری ہوتی ہے، تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں۔ صحیح یا غلط کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی اور دیگر کمیٹیوں کا، جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی احسان ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمیں حقوق نہیں ہیں، ہم متنازع ایریا ہیں، تو سبسڈی دینے میں کیا حرج ہے؟ یا پھر ہمیں حقوق دے کے مطلب صبح کے لیول پہ لے کے آ جائیں، اس کے بعد جو ٹیکسز ہیں یا جو معاملات چلتے ہیں آپ اسی طرح چلائیں، لیکن بغیر جو آپ یہ حقوق دیے یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ جو ون
پوائنٹ ایجنڈا اب پھیل گیا ہے، اس میں عوامی ایکشن کمیٹی نے جو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے، اس میں خالصہ سرکار کے حوالے سے ڈیمانڈ میں شامل ہے، پچھلی حکومت میں ٹیکس کے حوالے سے جو ایکٹ پاس ہوا تھا اس کے وڈراول کی بات ہے، اور بھی بہت سارے اس میں ایجوکیشن کے حوالے سے کالجز کی بات ہے، بجلی کرائسس کی بات ہے، پانی نہیں ہے یہاں پہ، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو اب جو ایجنڈا ہے یہ کافی پھیل گیا ہے۔ اب ایسے میں حکومت کرے تو کیا کرے؟ اب بظاہر تو سوائے یہاں پہ ایک جو انفارمیشن منسٹر ہمارے سابق کلیگ ایمان شاہ صاحب کے، کوئی تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کون مذاکرات کر رہا ہے۔ یقیناً کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہوگی حکومت کی طرف سے، لیکن کہاں تک یہ مذاکرات پہنچے ہیں کوئی باہر ہمیں کوئی اتھینٹک اطلاع نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے کراؤڈ، اس سے تو مذاکرات کوئی کامیابی کی طرف بالکل نہیں جا رہے ہیں۔ تو اگر جا رہے ہوتے تو کچھ نہ کچھ وڈراول کی طرف پیش رفت ہوتی نا، یہاں پہ تو لوگ آتے جا رہے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں ہمیشہ یہ بہت ایک حکومت کے لیے مشکل کام ہوتا ہے کہ اس طرح کے لمبے ٹائم کے لیے تحریکیں چلیں۔ تو اب یہ جہاں سے 1.5 مہینہ پہلے سے اکا دکا پروٹیسٹ سے یہ شروع ہو کے آج باقاعدہ کلمینیشن پہ پہنچی ہے یہ تحریک، اب اگر بہت سارے لوگ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی حرکت ہو جاتی ہے، کوئی ٹیررزم ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی خبر بن جائے گی۔ حکومت کے لیے خود بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس سے۔ ایک طرف جو ہمارے کنسرن ہیں کہ یہ تو دشمن ممالک اس کو کور کریں گے، تو یہ بھی ہو جائے گا۔ یہاں پہ اگرچہ کچھ رکاوٹیں ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اور انٹرنیٹ SCO کی وجہ جو 3G 4G نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ضرور ہیں، لیکن کچھ اور سروسز ہیں جو دے رہے ہیں۔ تو بہرحال بات یہاں سے گلگت بلتستان کی حدود سے باہر ضرور جائے گی۔ اس کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا نہ ہونا زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ خیر اگر ہوتا انٹرنیٹ بہت بہتر ہوتا تو بہت جلدی چلی جاتی، لیکن تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ چیزیں تو چلی جائیں گے۔ اب حکومت کیا اس پہ سوچ رہی ہے؟ کیونکہ نظام زندگی اس وقت معطل ہے، کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ایسے میں یہاں پہ بڑی انریسٹ پائی جاتی ہے عوام کے اندر کہ پتہ نہیں یہ کتنے دن اور دھرنا چلتا رہے گا، سکولوں کا کیا ہوگا، کالجز کا کیا ہوگا، دفاتر کھلیں گے نہیں کھلیں گے۔ یہ اس طرح کے کنسرن تو ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ پرامن رہے جب تک رہے۔ پرامن اگر یہ مزید ہفتہ 10 دن رہے، 20 دن رہے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خدشات تو ہیں آخر۔ تو ایسے میں جو ایک ٹنس صورتحال کا پیدا ہونا میرے خیال میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ اب حکومت کے لیے فوری طور پہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو کس حد تک ان کے مذاکرات جن کے ساتھ بھی ہیں وہ ان کو بتانا، عوام کے سامنے لے کے آنا ہوگا، تاکہ جب یہ انفارمیشن ہوگی تبھی آپ کوئی فیصلہ کر سکیں گے نا کہ ٹھیک ہے ہاں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت تو بالکل ایک اندھیرے والی صورتحال ہے، کوئی پتہ نہیں کہ نیکسٹ کیا ہوگا۔ اب یہ کتنا کراؤڈ یہاں پہ بلڈ اپ ہوگا اور اس کے بعد کس طرف صورتحال جائے گی۔ لیٹس ہوپ کہ یہ اچھی طریقے سے جتنے معاملات ابھی تک ہوئے ہیں یہ حل ہو جائیں، اور چاہے یہ مطالبات جس شکل میں بھی ہوں اور امن کے ساتھ اس کا اختتام ہو جائے۔ ہمارے سب کی یہ دعا ہے۔ پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔